ہندوستان کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ سورج کو نمسکار کرو. سورج کو اسکولوں میں جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عام ہو جائے، اور خاص طور پر گورنمنٹ کے اسکولوں میں کہ سورج کو نمسکار کرو. پہلی بات تو مذہب اسلام میں نمسکار کہنا یہی حرام ہے. ہم کسی کو، عام انسان کو بھی نمسکار نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہمارا اپنا ایک سلام ہے، ہم سلام کرتے ہیں. اگر کسی کافر کو بطور ضرورت اس کو کچھ کہنا پڑے تو ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ دیں، گڈ ایوننگ کہہ دیں، اور اپنے حساب سے گڈ آفٹر نون کہہ دیں. یہ آپ کہیں، لیکن البتہ ہم نمسکار نہیں کر سکتے. نہ کسی کافر کو سلام کر سکتے ہیں، نہ اس کو نمسکار کہہ سکتے. لوگ نمستے بھی کہتے ہیں، نمسکار بھی کہتے ہیں. اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نمو سیویکار. تو یہ جو نمو سیویکار ہے، اس کا معنی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جب انسان کو ہم نمسکار نہیں کر سکتے تو سورج کو کیسے کریں؟ تو اور لوگ سورج کو کیوں نمسکار کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سورج طاقتور ہے. لیکن یاد رکھیں، لوگوں نے جب طاقتور سمجھا مٹی کو، تو پتھر سے مٹی ٹکرائی تو مٹی ٹوٹ گئی، تو لوگوں نے پتھر کو طاقتور سمجھا. لیکن جب پتھر آگ میں جلا تو لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جل کر کے. لیکن جب اس آگ کو لوگوں نے دیکھا کہ پانی پڑا تو آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے پانی کو طاقتور سمجھا. اور پانی جب طاقتور تھا تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں سمندر پہ پڑتا ہے تو مد و جزر کے ذریعے سے وہ پانی کو اچھالتا ہے اور سمندر مد و جزر آ جاتا ہے. یا سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اتنے طاقتور قرار دیے گئے کہ جو مٹی پتھر سے ٹوٹ گئی، جو پتھر آگ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو آگ پانی سے جل بجھ گئی، اور پانی کو پھر سورج ہوا میں بادل بنا کر لے اڑا، اور چاند نے مد و جزر کے ذریعے سے اس کو ادھر سے ادھر اتھل پتل کر دیا. تو لوگوں کی رائے اس پر آ کر ٹک گئی کہ دنیا میں چاند و سورج سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اس لیے لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے. میرے اللہ نے فرمایا، حبیب دنیا تو اسے طاقتور مان رہی ہے، ایک کو توڑ کر کے بتا دے اور ایک کو واپس بلا کر کے بتا دے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اندر ہے. لیکن جب اس کو طاقتور سمجھا تو لوگوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. تو جب آپ واپس ایک کو بلاؤ گے اور ایک کو ٹکڑے کرو گے تو لوگ تمہیں خدا کہیں گے. تو پھر ایک کام کرو، پھر آپ یہ بھی کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہے. کیونکہ وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے نا، تو یہ بات محبوب آپ کو کرنی ہے. تو اللہ نے گویا کہ وحدانیت کی لاج رکھنے کے لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں، آپ اپنے آپ کو کہہ دیں بشر، تاکہ عقیدہ وحدانیت رہ جائے. تو عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے محبوب کو کہا، محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے. لیکن لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ اپنی طرح ہیں، کیونکہ اگر اپنی طرح ہوتے تو اشارے سے چاند ٹکڑے نہ ہوتا اور اشارے سے سورج نہ پلٹتا. تو یہ تو ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، تو نہ اپنی طرح بشر سمجھیں گے نہ خدا سمجھیں گے، آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق. لیکن کچھ بدعقل ایسے بھی پیدا ہو گئے، یہ سب بیان بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری طرح. اس پر تو بہت مرتبہ باتیں ہو چکی ہے، گفتگو